السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ بھی میری طرح لوور مڈل کلاس سے ہیں تو پھر یقیناً آپ کی ماں نے بھی کسی نہ کسی موقع پر یہ فکر ضرور دہرایا ہوگا کہ خوشیاں قربان کر دینے کا نام ہی سکون ہے، اور وہ ایک ایسا سکون ہے جس کی تلاش میں ہر انسان ہر وقت بے چین رہتا ہے۔ میں جب بھی بے چین یا مایوس ہوتا تھا تو میری ماں مجھے اکثر کہتی تھی کہ بیٹا، خوشیوں کو قربان کر دینے کا نام ہی سکون ہے، اور اس فکرے کی سمجھ مجھے آج آئی ہے۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ میرے پڑوس میں ایک فیملی آباد ہے جن کے پاس نہ تو ذاتی گھر ہے، نہ ہی کوئی کمانے والا ہے۔ وہ لوگ زیادہ تر صدقے خیرات پر ہی پل رہے ہیں۔ 4 بہنیں ہیں اور 3 بھائی ہیں، جو کہ چھوٹے ہیں، کمانے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ بہنیں جوان ہیں، سمجھدار ہیں، لوگوں کے گھروں میں کام کر کے 2 وقت کی روٹی کما لیتی ہیں۔ 4 دن پہلے کی بات ہے کہ ماں اتنے 3 بیٹوں کو مار رہی تھی، اور بہنیں تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے بھائیوں کی جان بخشی کروا رہی تھی۔ بچوں کی بہت زیادہ رونے کی آواز سن کر میری والدہ بھی ان کے گھر چلی گئی۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ ماجرا یہ ہے کہ بچے عید کے لیے نئے کپڑوں کی ضد کر رہے ہیں، اور ماں کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کپڑے خرید سکے۔ اس لیے جب بچے بہلانے پھسلانے کے باوجود اپنی ضد پر اڑے رہے تو ماں نے ان کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ ساتھ ساتھ بچوں کو مارتی جا رہی تھی، بچے روتے جا رہے تھے، اور ساتھ ہی وہ بھی روتی جا رہی تھی۔ اس کی بیٹیاں اس کو روکنے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن وہ اپنی اولاد کو مار رہی تھی کہ اسی دوران میری والدہ وہاں پہنچ گئی اور انہوں نے بچوں کو چھڑا لیا۔ میری والدہ بچوں کو اپنے ساتھ لے کر ہمارے گھر آ گئی ہیں۔ بچے ہمارے گھر آ کر بہل گئے اور کھیلنے لگی۔ اسی دوران میں بھی گھر آ گیا اور میری والدہ نے مجھے بچوں کی ساری ردات سنائی۔ تو مجھے اپنا ماضی یاد آ گیا کہ جب 2009 میں میرے والد صاحب نے میری والدہ کو گھر سے نکال دیا تھا اور ہم لوگ لاہور میں رہ رہے تھے، تو اسی دوران عید قربان آ گئی تھی، اور میں نے اپنی والدہ سے ضد شروع کر دی تھی کہ مجھے نئے کپڑے چاہیے، اور ہر حال میں چاہیے، کیونکہ اس وقت والدہ کے پاس صرف میں اکیلا ہی تھا۔ تو اس لیے میری ماں نے میری ضد اس طرح پوری کر دی تھی کہ ان کے پاس سونے کی چین تھی، انہوں نے وہ چین بیچ دی تھی، مجھے کپڑے اور جوتے خرید کر دیے تھے، باقی پیسوں سے اپنا کچھ قرض اتار لیا تھا۔ جب میں نے نئے کپڑے خرید لیے اور مجھے پتہ چلا کہ ان کپڑوں کی قیمت میری ماں کے گلے میں موجود سونے کی وہ چین تھی جو اس کی آخری اور کل متاع تھی، تو کپڑے اور جوتے نئے ہونے کے باوجود بھی میں نہیں پہن پایا تھا۔ ماں کی ضد سے مجبور ہو کر جب پہن بھی لیا تو میرے لیے یوں ہی تھا جیسے میں نے کوئی کفن پہن رکھا ہو۔ الحمدللہ اب اپنی محنت مزدوری کر کے میں کمانے لگا ہوں، اس لیے میرے پاس اتنی رقم تھی کہ میں نے اپنے لیے ایک اچھا سا سوٹ خرید رکھا تھا۔ جب میں نے بچوں کے متعلق سنا تو میں نے اپنا وہ سوٹ ان کو دے دیا، کیونکہ وہ بچہ یتیم تھے، اور مجھے لگتا تھا کہ میرے سوٹ پر مجھ سے زیادہ ان کا حق ہے۔ بچے خوش ہو گئے۔ میں نے ان کو ساتھ لیا اور جا کر ان کا ناپ دیا، درزی کو کپڑے دیے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی کہ اس ایک سوٹ سے ان 3 بھائیوں کے کپڑے بن گئے۔ آج عید پر کپڑے بچوں نے پہنے تھے، لیکن یقین مانے خوشی مجھے ہو رہی تھی۔ وہ 3 بھائی مجھے بہت خوش اور جوش و خروش سے مل رہے تھے۔ آج مجھے میری ماں کے اس فکر کی سمجھ آ گئی تھی کہ سکون خوشیوں کو قربان کر دینے کا نام ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ بانٹنے سے خوشیاں بڑھتی ہیں، لیکن یقین مانے خوشیاں بانٹنے کی بجائے قربان کرنے سے سکون ملتا ہے، اور ویسے سکون ملتا ہے جس سکون کی انسان کو تلاش ہوتی ہے۔ مجھے پہلی بار یہ سمجھ آئی
اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی رضا کا اتنا اجر کیوں رکھا؟ خوشیاں قربان کر دینے کا نام ہی سکون ہے۔ جب آپ کسی کی خوشی کے لیے اپنی کوئی پیاری چیز دے دیتے ہیں اور آپ کے مد نظر دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ فقط اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے، تو یقین کریں اس چیز کا بہت بڑا اجر آپ کو ملتا ہے۔ اگر ہو سکے تو اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں۔ آج بھی اگر کوئی بچہ یا کوئی بھی شخص فقط پیسے نہ ہونے کی وجہ سے عید کی خوشیاں نہیں منا پا رہا تو اس کی ضرور مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میری طرف سے تمام لوگوں کو عید مبارک۔ السلام علیکم۔